اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جمعۃ المبارک کا ایک رات کا وظیفہ، اور یہ ایک رات خاص ہے، اور اس کو آپ نے خاص بنانا کیسے ہے، اور اس رات میں آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اور کتنی ترتیب کے ساتھ اور کس لیول پر جا کے آپ نے کس عمل کو کس مقصد کے لیے، کیونکہ ایک مقصد نہیں بلکہ بہت سارے مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور یہ عمل انشاءاللہ العزیز آپ کو فوراً فائدہ دے گا، آپ کے مقاصد میں فوراً کامیابی آپ کو دلوائے گا۔ وہ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جادو سے نجات کے لیے، بندش کو ختم کرنے کے لیے، کاروبار میں کامیابی کے لیے، رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، اور جتنے بھی مقاصد ہے، شادی جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے، دست غیب سے ضرورت ہے تو اس کے لیے، قرض سے نجات کے حوالے سے تو اس کے لیے، یہ سارے مطلب جو زندگی کے اندر ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کن مقاصد کو کیسے آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کے اندر بہت ساری خاص وجوہات ہوتی ہیں، خاص چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں کامیابی کا ایک انسان کو یقین کامل ہوتا ہے۔ بڑی امید کے ساتھ انسان جو ہے وہ وظیفہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم جو عمل بتاتے ہیں، جو ہم وظائف دیتے ہیں، ان میں بنیادی طور پہ ہماری جو ہے الحمدللہ اول ترجیح جو ہوتی ہے وہ قرآن پاک سے سورہ مبارکہ یا آیات مبارکہ یا خاص مقاصد کے لیے جو وظائف ہوتے ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، تو ان سوالات کے مختصر سے جوابات بھی ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ بات کی جائے جس بات سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، اور کوئی شرط و شرائط نہیں ہے، اجازت کے ساتھ آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فوراً فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ جو وظیفہ ہے اس کے جو فوائد ہیں، کن کن مقاصد کے لیے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، تعداد کا بڑا ایک خاص چیز ہوتی ہے، ٹائمنگ کا بڑا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے کہ کون سا عمل کس ٹائمنگ پہ اگر کیا جائے تو اس کے موکلاتی پاور کی اس کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو کیسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں آپ کو اس کے فیوز و برکات اور فوائد سے آگاہ کرے، اور خاص جو اس کی ترتیب ہے اور خاص ترکیب ہے کوشش کیا کرے کہ دیکھیں، میں تو آپ کو نہیں کہتا کہ یہ فلاں شرط پوری کریں گے تو آپ کو اجازت ہے، وہ مطلب دیکھیں، اگر کسی نے لائک کرنا ہے، پوری ویڈیو دیکھنی ہے یا سبسکرائب کرنا ہے تو اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ آتے ہیں، یقیناً آپ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے، جو ریگولر ویورز ہیں ہمارے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وظائف ہمارے تقریباً وہی ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہم سکھانے کے لیے آتے ہیں، نئے نئے وظائف بنا کے نہیں بتاتے، وہی ہوتے ہیں روٹین ورک میں جو آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو احتیاط ہے، جو اس میں سکھانا ہوتا ہے، جو لوگ ہم سے علاج معالجہ کروا رہے ہوتے ہیں یا جو بھی معاملات ان کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سیکھنے کے لیے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سیکھنے کے لیے کچھ ملے۔ ہماری جو گفتگو ہے اس کا جو آپ کے ساتھ آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بنیادی طور پہ آپ کا عمل پر یقین کامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ کا عمل سے یقین جو کامل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ساتھ ایک روحانی کنیکشن ہے جو انسان کا ہو جاتا ہے جب، تو پھر اس کو ایک رات تو بہت دور کی بات ہے، ایک رات کے چند لمحے اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی۔ کامیابی جو ہوتی ہے نا جی، وہ انسان کی اپنے ایک یقین کامل سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا یقین ہی کامل نہیں ہے تو کبھی بھی آپ دنیا کے کسی میدان میں کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار میں وظائف کروں گا مجھے رجعت ہو جائے گی، یا میں عملیات کروں گا تو میں
مجھے نقصان ہو جائے گا، مجھے میرے گھر میں جو جنات ہیں یا مسائل ہیں تو ان کو میں کیسے ان کا سامنا کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو سکھانے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اچھا ایک تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ آج میں 9-10 دن کے بعد ریکارڈنگ پہ بیٹھا ہوں، کیونکہ ہمارے قبلہ بابا جی حضور قبلہ پیر و مرشد پیر محمد اقبال ربانی ہمدمی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بابا جی قبلہ عالم ہمدم سرکار مرشد پاک اور دادا مرشد پاک کا سالانہ عرس مبارک تھا، تو اس میں ہم 10-12 دن مصروف رہے فل۔ تو آج جو ہے تھوڑا سا مصروفیت سے وقت نکلا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت کر لی جائے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو تنہائی ہوتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں، یعنی کہ آپ اب مجھے دیکھ رہے ہیں نا، تو میں آپ کو محسوس کر کے آپ کی ہی بات آپ سے کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس حد تک روحانی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھے دیکھنے والا جو ہے اسے ایک روحانی سکون میسر ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے آدھے مسائل تو اس کی گفتگو سن کے ہی حل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک یقین کامل ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میرے دیکھنے والے جو ہیں ان کو ایک روحانی سکون کے ساتھ ساتھ ایک یقین کامل کے ساتھ ساتھ ان کا جو کام ہے نا جو ان کے ذہن میں چل رہا ہے وہ میں ان کے سامنے رکھوں۔ مزہ تو اس بات کا نا کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ کے ساتھ جو بیت رہا ہے، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ میں بیان کروں، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے وہ روحانی فیض کہا جاتا ہے، روحانی کنیکشن کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے محو گفتگو ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو محسوس ہو کہ یار یہ بندہ صرف میرے لیے اس نے ویڈیو بنائی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میری کوشش 110% یہ ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو کا آغاز جب ہوتا ہے تو پہلے 2-4 منٹ 5 منٹ بور ہوتے ہیں، پھر اگلے 7-8 منٹ 10 منٹ میں ہم بڑی مطلب بات چل پڑتی ہے نا، کیونکہ ہم نے رٹا لگا کے تو بیٹھنا نہیں ہوتا، آمد پہ بات کرنی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر کسی کو بخار ہے، اب آپ عمل ذرا سنتے جائیے گا، سمجھتے جائیے گا، لکھتے جائیے گا۔ اچھا اگر آپ کو بخار ہے یا گردے میں درد ہے یا معدے میں آپ کو مسائل ہیں، جگر میں، مثانے میں، آنکھوں میں درد ہے، چہرے کی نورانیت کا معاملہ ہے، یا چہرے پر زخم ہے، چھائیاں ہیں چہرے پر، مرد و خواتین سب کو عام اجازت ہے اور سب کے لیے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر کسی قسم کا کوئی آپ کو ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے کی وجہ سے آپ کے جسم پر زخم وغیرہ ہے، دانے نکل آتے ہیں، چہرے پر نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کا چہرہ اس طریقے سے ہو چکا ہے جسے نحوست میں کہا جاتا ہے کہ یار اس بندے پہ نا بندہ خود سمجھتا ہے کہ شاید میں جو مجھے دیکھتا ہے وہ اکثر مرد و خواتین میں ہوتا ہے کہ رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو وہ جو رشتہ آیا وہ دیکھا چلے، حالانکہ وہ خوبصورت ہے، وہ سارا نظام ٹھیک ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اس کے گھر والوں کو، لیکن اس کے اوپر اب یہاں پہ میں آگے چیزوں کو کھولنے کی بجائے نا پہلے والا چیز مسئلہ حل کروں صحت کے حوالے سے، پھر ہم وہ بندش کے حوالے پہ آگے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو صحت کا معاملہ ہے، اگر آپ کو سر میں درد ہے یا آدھے سر میں درد ہے، یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اب میں آپ کو نا مختلف مقاصد کے لیے بتانے جا رہا ہوں کیسے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور یقین مانیے اگر آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کر لیا تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک رات میں آپ یہ عمل کریں، اسی رات میں، یعنی کہ آپ کو جس وقت مسئلہ ہے آپ اسی وقت اس کو کریں اور ٹھیک 5-10 منٹ بعد اپنا رزلٹ دیکھیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو 6 ماہ، سال، 90 دن چلا کرنا پڑے گا، پڑھائی کرنی، دیکھیں محنت ہوتی ہے، وہ جو اجازت دے رہا ہوتا ہے نا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس کو روحانی نسبت بھی کہا جاتا ہے نا، کہ آپ کی ایک روحانی نسبت ہے کسی بندے کے ساتھ، تو آپ کسی بندے کو کہتے ہیں یہ ہمیں اجازت دے، ٹھیک ہے جی، تو وہ اب آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے۔ اب آپ نہ اس کا چہرہ دیکھا ہے، ویڈیو یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں، نہ آپ نے
اس سے کوئی روحانی بیعت ہے آپ کی نہ روحانی، مطلب کیسے وہ اجازت دے رہا ہے آپ کو؟ آپ ایک چیز کا ذہن میں رکھیں کہ اجازت کیسے کہتے کسے؟ کمنٹ میں آپ کیا دیں گے؟ بھئی آپ کو اجازت ہے کمنٹ میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ کمنٹ میں دعائیں دیں، آپ حوصلہ افزائی کریں، شکریہ آپ کا، ٹھیک ہے؟ یا سوال ہے کوئی تو وہ دیکھ لیں، ہم کوشش کریں گے اس کا کمنٹس میں۔ ابھی تو 10 دن کے کمنٹ کٹھے ہوئے ہیں تو ان کے جوابات دیتے دیتے باری لیٹ آئے گی تھوڑا سا۔ دیکھیں بات کلیئر کرنی چاہیے، میں آپ مجھے کمنٹ کر دیں، آپ کو جواب نہ 8 دن ملے تو آپ کہیں گے جی مصروفیت ہے، کیا کریں، معذرت۔ لیکن یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا نسبت کا سمجھا دوں، کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس عمل کے موکلات کتنے ہیں، اس کے ماتحت جنات کتنے ہیں، اس کی پاور کیا ہے، اس عمل کو کس طریقے سے دیکھیں۔ ایک ہی عمل ہے سورہ اخلاص کا۔ اچھا، اس میں 3 کام ہوتے ہیں میجر جو عملیات کی دنیا کے اندر عاملین کرتے ہیں۔ پہلا، کسی مریض پر جنات کی حاضری کرنی ہو تو سورہ اخلاص کو وہ ایک خاص ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر اسی جنات کو قید کرنا ہو بوتل میں یا کسی اور چیز میں، یا انہوں نے کمرہ جیسے ہمارے کمرے ہوتے تو ہم اثرات کو وہاں قید کرتے ہیں اگلے بندے کے کھینچ کے، تو وہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ قید کرنا ہے تو وہی سورہ اخلاص پڑھ کے وہ اس کو قید کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ جنات کو اثرات کو جلانا، ان کو ختم کرنا، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا یہ ہوتا ہے، اب یہ طریقے بدلتے جائیں گے، تعداد بدلتی جائے گی، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کون سا بندہ کس طریقے سے، کس تعداد سے، کس ترتیب سے عمل دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ بالکل کلیئر ہے اس کے عمل کرنے میں، اور ایک بندہ جادو کا ستایا ہوا ہے، دونوں کے عمل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے اوپر جادو نہیں ہے، بس اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے حالات کچھ اس طرح کے ہو چکے ہیں، وہ سمپل ہے، وضو کرے، نماز پڑھے، درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اپنے اللہ سے معافی مانگے اور 1-2 تسبیحات اجازت کے ساتھ کرے، اس کے سارے معاملات چند دنوں میں ٹھیک۔ اب ایک بندہ ہے جس کے اوپر جادو ہے، جادو کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ وہ جادو کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ جادو سیکھنے کے جو پہلے مراحل ہیں نا، ایویں نہیں بندہ کافر ہو جاتا۔ ہم لوگ بس یہ کہہ دیتے ہیں جادو ہو گیا، جادو کر دیے۔ جادو کرنے والا جو پہلی منزلوں جس کے پاس آپ جاتے ہیں نا، اللہ نہ کرے کوئی جائے، اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو یہ میں صرف ایک بتانے کے لیے، سوچ کو بیدار کرنے کے لیے تھوڑا سا بتانے لگا ہوں کہ سب سے پہلا عمل جو جادو سیکھنے کے لیے کرتا ہے نا، وہ سب سے پہلے شیطان کو خدا مانتا ہے، اور جو بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس کے عقیدے پر وہ یقین رکھتا ہے، کیونکہ جادوگر کو آپ نے مان لیا نا، آپ اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اس کے عمل پر، اس کے علم پر، اس کا جو چلہ ہے، اس کے جو وظائف، جو عملیات ہے، اس کو آپ نے کیا سمجھا؟ اس کو آپ نے یقین مانا، یہ بندہ میرا کام کرے گا، اور جس سے آپ اپنا کام کروانے کے لیے جا رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے شیطان کو اپنا خدا مان رہا ہے، وحدہ لا شریک کو وہ خدا نہیں مانے گا، اللہ کو وہ اللہ نہیں مانے گا، مکاری کرے گا لوگوں کے سامنے، لیکن جب چلے پہ حاضری پہ بیٹھے گا تو اس کے ابتدائی کلمات جو ہوں گے وہ شیطان کو رب مانے گا، اور وہ وہیں پر کافر ہو جائے گا، اور جو اس بندے کے ایمان پر یقین رکھتے ہوئے اس سے کام کروانے کے لیے جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ بنیادی طور پر پھر اس کی اولین ترجیحات میں 2 چیزیں لازمی ہوں گی، ایک برائی زنا، دوسرا گندگی غلاظت۔ یہ دونوں چیزیں جتنی زیادہ اس کے قریب ہوں گی اتنا زیادہ اس کا بلیک میجک چلے گا، کالا جادو چلے گا۔ اب یہ ہمارے روحانی عملیات میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، موکلات، یہ وہ، جب ہم حاضری کے لیے بیٹھتے ہیں، حاضری کرتے ہیں یا وظائف کرتے ہیں، تو یقین مانیے ایک نماز ہماری اگر رہ گئی ہے نا تو ہماری روحانی طاقتوں میں اتنا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خوراک ہوتی ہے، نماز پڑھنا، تسبیحات کرنا، وظائف کرنا، اعمال کرنا، باوضو رہنا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں روحانی طاقتوں کو طاقت بخشتی ہیں۔ اسی طرح وہاں شیطانی طاقتیں، اب ایک شیطانی عامل اتنی غلاظت سے گزر کے، اب میں وہ غلاظت بیان کرنا شروع کروں تو ایک علیحدہ موضوع ہے، کالا جادو ہوتا کیسے؟ سٹارٹ، پہلی کلاس جس کو ہم پریپ کہتے ہیں، پنجابی میں کچی پکی کلاس نہیں کہتے، ٹیسٹی 1 ٹیسٹی 2، سٹارٹ جسے کہا جاتا ہے،
وہ آخری جو عاملین جو بڑے ہوتے ہیں شیطانی جادوگر، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا حد کراس کرتے ہیں نا۔ تو اگر اس ٹاپک پہ بات کروں، یہ بڑا ایک غلیظ موضوع ہے، میں تو اس کو غلیظ ہی سمجھتا ہوں، لیکن ہم اس پہ تحقیق کرتے ہیں، ہمیں وہ اگلے کے ہی جنات بتا رہے ہوتے ہیں یا اگلے کی شیطانی طاقتیں کہ آپ کے عامل نے آپ کو کیسے مطلب قید کیا، پھر وہ بتاتا ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس انفارمیشن اس طریقے سے پہنچتی ہے، کیونکہ ہم نے ان کی کاٹ پلٹ کرنی ہوتی ہے، ان کا سارا سسٹم کرنا ہوتا ہے، ان کی روک تھام کرنی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے معالج جو ہوتا ہے اس نے علاج کرنا ہے تو اس نے سارا اس کی تحقیق ہمیں تو معلوم ہوتی ساری چیزیں۔ اس پہ میں اگر گفتگو کرنا چاہوں نا تو کم از کم میں آپ کو 10 گھنٹے کے کم از کم 100 لیکچر ریکارڈ کروا سکتا ہوں بلیک میجک کے اوپر، کالا جادو۔ اور آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، میں ایک بہت بڑی اور قیمتی لائن بولنے لگا ہوں، آپ کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی عزت کو گواہ بنا کے یہ لائن پڑھنے جا رہا ہوں کہ 1000 سال تک، یعنی کہ 70 سال عمر ہو، اور شاگردوں کے شاگرد نسل در نسل 1000 سال سے مسلسل جادوگر کی نسلیں جادو کرتی رہے ایک بندے پر، 1000 سال سے ایک خاندان پر۔ ایک بندے سے مراد ایک بندہ، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، یعنی کہ ایک خاندان پر 1000 سال سے ایک خاندان جادوگروں کا جادو کرتا ہو۔ یہ سورہ اخلاص 41 ٹائم 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے رات کو پی کر سو جائے، ٹھیک ہے، 21 ٹائم 21 مرتبہ وہ درود ابراہیم اول پڑھے، 21 مرتبہ درود ابراہیم آخر پڑھے، اور 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھے، پانی پر دم کرے، سر پہ ڈالے، چہرے پہ ڈالے، جسم پہ ڈالے، مساج کرے، پانی پیے۔ وجود کے اندر کے اثرات، دماغ کے شیطانی اثرات، جسم کے فوری ختم۔ بتائیں، ان کی 1000 سال کی محنت اور آپ کی ایک رات کی 10 منٹ کی محنت، 20 منٹ لگ جائیں گے اناڑی بننے۔ یہ ہے قرآن کی پاور، یہ اللہ کی روحانیت کی پاور ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف کیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اصل پاور ہوتی ہے اجازت، جو میں پیچھے سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا تھا۔ اجازت کیا ہے؟ اب میں مثلا ایک عمل کا عامل ہوں، میرے پاس اس کے پاس روحانی طاقت ہے، جب میں آپ کو کہتا ہوں اجازت ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ کا شیخ، مربی، آپ کا پیر، استاد، ٹیچر، کوئی بھی آپ کو کہتے ہیں اجازت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب عمل کریں گے تو آپ ایک اجازت کو باقاعدہ طور پہ اجازت نامہ بنائیں گے۔ اجازت نامہ آپ نے سنانا نہیں ہے کسی کو، وہ آپ نے کس کو سنانا ہے؟ وہی روحانی طاقتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ عمل کریں گے، آپ اپنی روحانی نسبت کو بتائیں گے، پہلے کریں گے کہ میں عمل کرنے جا رہا ہوں یا عمل کرنے جا رہی ہوں، فلاں سے فلاں میری روحانی نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ روحانی نسبت کو آپ قائم کر کے، جو میں اکثر نیت کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، اب تو وقت زیادہ ہو گیا، پھر آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ روحانی نسبت قائم کرتے ہیں، تو جو آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل کی جو روحانی طاقتیں آتی ہیں نا، وہ روحانی طاقتیں جس سے آپ نے نسبت کی ہے اس کے پاس جاتی ہیں۔ اب آپ نے یوٹیوب پہ اجازت مانگ لی، اجازت والے دینے والے دے دیا، آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ روحانی نسبت جب قائم کرتے ہیں تو آپ والی روحانی طاقتیں اس روحانی طاقتوں سے تعلق قائم کرتی ہیں جو روحانی طاقتیں جس نے اجازت دی ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک محنت ہوتی ہے، جیسے مجھے 25 سال ہو گئے خانقاہ پہ آستانہ عالیہ پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار پر، ٹھیک ہے۔ آگے میرے والد صاحب کی جو خدمات ہیں 60 سالہ، اس کے بعد میرے دادا جی کی 70 سالات، ایک مطلب اس کے بعد اس سے پیچھے آگے پورا ایک سسٹم ہے، روحانی کنیکشن۔ تو یہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ نسبت جب قائم کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے شیخ کی پاور ہے، ان کے شیخ کی پاور ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری روحانی طاقتیں۔ تو اس لیول کی روحانی طاقتیں جب آپ کے ساتھ جڑتی ہے نا، اور آپ ایک یقین کامل کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو ایک رات ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ یہ عمل آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ کو اجازت ہے، مرد و خواتین، ہر مقصد کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے، ذاتی گھر کے لیے، ذاتی سواری کے لیے، بنگلہ، گاڑی، جو بھی آپ کو ضرورت ہے، خواہش ہے، آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک رات، بس ایک رات سے مراد یہ ہے کہ ہر رات آپ نے اپنی ایک رات سمجھی، ٹھیک ہے۔
ہر کام کو آپ نے ایک رات میں رکھنا ہے، لیکن ناگا آپ نے نہیں کرنا۔ مرد و خواتین اس عمل کو جاری رکھیں، اور اس کے دو طریقے ہیں پاکی پلیتی کے۔ پاکی میں اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو منہ میں پڑے، نارمل آواز منہ سے باہر نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیت آواز اونچی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ پڑھائی آپ نے 41 ٹائم، آپ نے 41 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص اور 21 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر۔ یہ روزانہ آپ اپنا معمول بنا لیں، روزانہ، ناگا نہیں کرنا آپ نے۔ پلیتی ہے جیسے خواتین کے خاص ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہ خواتین اس کو دماغ میں پڑے، جیسے سوچ میں پڑا جاتا ہے۔ پانی پر دم کریں، پیئیں۔ میں کہتا ہوں بندشیں ہیوی سے ہیوی ختم، رکاوٹیں ختم۔ گھر میں جہاں جہاں پانی کا چھٹا لگتا جائے گا، ہاں پلیتی کی حالت میں کیا گیا دم والا پانی وہ آپ نہ کسی کو پلا سکتے ہیں، نہ ہی آپ جو ہے گھر میں چھینٹے لگا سکتے ہیں، وہ خود پینا ہے بس۔ پاکی کی حالت میں جو پانی بنایا وہ گھر میں چھینٹے لگائے پانی پہ۔ دیکھیں ساری چیزوں کو آپ سمجھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی پڑھائی جو ہوتی ہے نا، روحانی پڑھائی، قرآنی پڑھائی، اسی میں تھوڑی سی غلطی کرنے سے شیطانی جنات جو ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں یا دشمن بن جاتے ہیں یا قریب آ جاتے ہیں، اور تھوڑی سی صحیح طریقے سے کرنے سے وہ ساری شیطانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ طریقہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ بنیادی طور پر جب آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اب بہت سارے لوگ ہیں وہ چلے گئے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی، میں تو اینڈ تک لے کے جانا ہوتا نا، میں نے آمد پہ بولنا ہے، جو چیز مجھے سمجھ آنی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے میں نے وہ بتاتے رہنا، اس لیے پورا دیکھا کرے آپ، دیکھیں ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھا کرے، پوری بات سمجھا کرے، ٹھیک ہے؟ اب 21 مرتبہ درود ابراہیم جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے ایسے شہادت والی انگلی پہ دم کریں، اپنی ناک اور دونوں آنکھوں کے درمیان میں ایسے رکھے، آپ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد انگلی اٹھائے، دم کرے، دم کر کے پانی پہ آپ دم کرے جو آپ کے پاس پانی پڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یوں ایسے کرنا ہے، کرنے کے بعد دائیں سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ آپ نے اپنے کندھے والی سائڈ پہ دم کرنا ہے، 3 دفعہ دم کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ آپ نے دم کرنا ہے، پھر تیسرا دم آپ نے اپنے سینے پہ کرنا ہے، کرنے کے بعد آپ نے یہ پڑھائی شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا موکل جو ہے وہ درود ابراہیم کا، سورہ اخلاص کا، وہ رائٹ پہ کھڑا ہو، لیفٹ پہ کھڑا ہو یا سینے کے سامنے آپ کے کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہی موکل آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے عمل کرنا ہے، یہ ہے جی نتیجے والی لائن جس کے لیے آپ مجھے 20 منٹ سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی آپ نے عمل ختم کرنا ہے، 21 مرتبہ درود ابراہیم آخر میں پڑھنا ہے، تو آپ نے پہلی لائن یہ بولنی ہے کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے، یہ جو میں نے وظیفہ کیا ہے سورہ اخلاص کا، درود ابراہیم کا، اس عمل کی روحانی طاقتیں میں چاہتا ہوں کہ وہ سن لیں، اور میرا فلاں کام ہے، اللہ کے حکم سے اس کو فوراً مکمل کیا جائے۔ کام کیا ہے؟ شادی ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے، ضرورت ہے، بیماری ہے، جادو کر رہا ہے، گھر کے اثرات فوری نکال دیے جائے، اور جہاں جہاں پانی کا قطرہ جاتا جائے گا موکل جو ہے وہاں سے ان کو اثرات کو خارج کر، سر پیٹ کے اندر پانی جائے گا، گردوں پہ جنات بیٹھے ہیں، معدے پہ بیٹھے ہیں، مثانے پہ بیٹھے ہیں، دل پہ بیٹھے ہیں، جادوگر نے آپ کو جادو والا پانی بنا کے پلا کے جادو جسم کے اندر داخل کر کے جنات داخل کر دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں سر یہ عمل آپ کو اتنا فائدہ دے گا نا، اتنا فائدہ دے گا، یہ عمل آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، ناغا نہیں کرنا آپ نے سر، پوری زندگی جب تک آپ کی زندگی ہے نا، آپ نے اس عمل کا ناغا نہیں کرنا۔ روحانی نسبت آپ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو کروا دیتا ہوں، کیونکہ 22-23 منٹ ہو گئے تو آپ نے مجھے سنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ روحانی نسبت کی وجہ سے آپ یہ عمل نہ کر پائیں۔ آپ نے جب عمل پہ بیٹھنا ہے تو آپ نے روحانی نسبت اس طرح کرنی ہے، میرے ساتھ دہرائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ میں اپنی زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری سچی توبہ کو قبول فرما، اور میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں سور پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے
रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या कायम करती हूँ। ठीक है जी। ये सोने पीरो मुर्शिद का जो लफ्ज बोला गया है इसमें सिलसिला आलिया नक्शबंदिया और कादरिया दो सलासिल का जिक्र है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के जो इमाम पेशवा हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक है और कादरिया के हजरत मौला अली पाक है। तो ये आपका रूहानी जो कनेक्शन है इन हस्तियों तक पहुंचेगा, फिर इनसे हजूर की बारगाह में, हजूर की बारगाह से खुदा की बारगाह में, ये बड़ी एक पावर के साथ आप अमल कर रहे होंगे। ठीक है। और जो याद रखे, जो एक दफा रूहानी निस्बत जिससे कर लेता है, मुरीद हो जाता है, तो फिर उसके साथ रूहानी निस्बत हमेशा हमेशा के लिए सारी जिंदगी कायम रहती है। तो लिहाजा आप अपना जो है, आपकी जो जो रूहानी निस्बतें, आप उनका अपना रूहानी निस्बत कायम करें और फिर इस अमल को शुरू करें। ठीक है। या फिर हमारे साथ आप एजाजी बैत भी जिसे कहा जाता है, यानी कि बंदा कहीं और बैत होता है तो वो इधर ताजीमी बैत भी कर लेता है या फ्यूज़ व बरक़ात की बैत भी कर लेता है, तो वो इस तरह भी हो सकता है, एजाजी बैत, ताजीमी बैत। ठीक है ना जी। तो ये आप फैज़ हासिल करने के लिए जिसे कहा जाता है, तो ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको अमल रूहानी सुकून भी देगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर इंशाअल्लाह रूहानियत का समुंदर है जो मैं आज आपको दे के जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो बहन भाई इस अमल को जारी रखेंगे वो सारी जिंदगी हर किस्म की आफत, मुसीबत, आजमाइश, परेशानी से महफूज रहेंगे और इनकी इतनी पावर होगी कि कर उनको जिंदगी में कोई मसला दरपेश आता तो कहते एक रात आपने उसी रात इस अमल को करना है। और यकीन मानिए, बस आपने शुरू पूरी वीडियो की 25 मिनट की जान बोलने लगा हूं, वो क्या है, नतीजा कलाम जिसे कहा जाता है, वो ये है कि अमल आपने जुम्मे की रात को शुरू करना है। थोड़ी सी मीठी शरीनी तकसीम करनी है, मीठी शरीनी तकसीम करके फिर आपने जुम्मे वाले दिन ये अमल शुरू करना है। जुम्मे की रात को मगरिब के बाद सुबह फजर तक किसी टाइम भी कर सकते, कोई पाबंदी नहीं, टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई पाबंदी नहीं, अमल की पाबंदी है कि रोजाना जरूर करना। इजाजत दीजिए।